اچھا. یعنی حرکت میں برکت ہوگی ایک قسم کی, ٹھیک ہے نا. تو یہ کہ جوڑ میں کو حرکت دینے میں جو ہے وہ بہتر محسوس کرے گا. جو تیسری قسم ہے اس میں شدید خشکی ہوتی ہے. پہلا جو ہم نے بتایا تھا وہ گرمی تھی, پھر بیرونی مزاج بتایا, اور تیسرا جو ہے یہ خشکی شدید ہوتی ہے. اس میں ٹھیک ہے رطوبت بارہ یا برم بارہ نہیں ہوتی, لیکن اگر آپ چلیں تو پھر آپ کے لیے جو بہت زیادہ مشکلات ہو جاتی ہیں, درد بہت شدید ہو جاتی ہے. تو یہ بہت بیسک پیرامیٹرز ہیں جن کے مطابق ورک آؤٹ کیا جاتا ہے کہ کون سا مزاج جو ہے وہ کس طرح حاوی ہو رہا ہے کنڈیشن کے اوپر. تو اس کے مطابق پھر جو ہے مزید تشخیص جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے. تو یہ بہت سمپل اصول ہیں جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں. اگر یہ اپنے آپ پہ اپلائی کرنا چاہیں, اگر آپ کو جوڑوں کی درد ہے تو اگر آپ یہ اپلائی کریں تو اس سے آپ کو اچھی انڈیکیشن مل جائے گی کہ آپ کو کون سی قسم کی تکلیف ہے. بالکل. آپ کی باتیں سنتے ساتھ ہی میرے بھی لگتا ہے جوڑوں میں درد شروع ہو گئی ہے. درد شروع ہو گئی ہے, کم ہو گئی ہے, شروع ہو گئی ہے. اچھا, اس کے علاوہ کہا جاتا ہے فش آئل کے بارے میں کہا جاتا ہے, مچھلی کا جو تیل ہے, تو اس تکلیف میں اس کی کیا آپ کہتے ہیں کتنی افادیت ہے اس کی اور کتنے اس کے فائدے ہو جاتے ہیں, کیا یوز کرنا چاہیے؟ جی بالکل, یہ آپ کے وہ کیا کہتے ہیں زنک سپلیمنٹ کی طرف بات ہے نا کہ ہر کسی کے لیے تجویز نہیں کیا جاتا ہے. آپ اوبیسلی آپ نے سنا ہوگا کہ کاڈ لیور آئل کتنی اچھی اس کی حفاظت ہے, لیکن اب میں آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ اس کا نقصان کیا ہے. ٹھیک ہے نا, ہر قسم کے جو جوڑوں کا درد ہے اس میں کاڈ لیور آئل آپ یوز نہیں کر سکتے. اچھا. وجہ یہ ہے کہ کاڈ لیور آئل جو ہے زیادہ تر اس کا مزاج جو ہے خشک گرم ہوتا ہے. اچھا. مچھلی کا مزاج ہے خشک گرم مزاج ہے اس کا. ٹھیک ہے, اب یہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کا مزاج سرد ہے, پور سرکولیشن ہے, بلغمی مزاج ہے, ان کے لیے آپ ریکمینڈ کر سکتے ہیں. پھر بھی دن بھر میں 3 گرام سے زیادہ کاڈ لیور آئل استعمال نہیں کرنا چاہیے. اکثر لوگ جو ہے وہ چمچے پیتے ہیں, وہ 3 4 کیپسول صبح شام کھا رہے ہیں, یہ کام نہ کریں. 3 گرام سے زیادہ دن بھر میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. جو بہت گرم مزاج جن لوگوں کا ہے, یا جن کے بہت ہائی بلڈ پریشر ہے, یا جن کے مزاج میں بہت زیادہ خشکی ہے, انہیں آپ تجویز نہیں کریں گے. اس سے بڑھ کے اگر خدا نہ خواستہ آپ ایسپرین یوز کر رہے ہیں خون کو پتلا کرنے کے لیے, تو اگر آپ ساتھ یہ یوز کریں گے تو پرابلم ہوگی, خون بہت پتلا ہو جائے گا. خدا نہ خواستہ اگر آپ کو ڈائبٹیز بہت پتلا ہو جائے گا, پتلا بھی کرتا ہے فش آئل. جی بالکل. ہاں جی, تو یہ کہ اگر تو آپ ایک میڈیسن اور یوز کر رہے ہیں تو پھر وہ بہت زیادہ خون پتلا ہو جائے گا, اس سے بھی پرابلمس ہو جاتی ہیں. اگر خدا نہ خواستہ آپ کو ڈائبٹیز ہے اور آپ کاڈ لیور آئل یوز کرتے ہیں تو اس میں پھر آپ کے جو انسولین لیولز ہیں, جو گلوکوز لیولز ہیں, وہ ریگولیٹ کرنے میں مشکل پیش آئے گی. اب لاکھ مریض ہیں ہمارے پاس آتے ہیں بیچارے جنہیں ڈائبٹیز ہے, ساتھ فرض کریں پٹھوں کی پرابلم ہے, ایک اور پرابلم ہے, اور وہ کاڈ لیور آئل یوز کر رہے ہیں. اینڈ دین وہ پھر بار بار ان کی جو ڈوز ہے ٹیبلٹس کے اوپر نیچے ہو رہی ہے, یا اگر انسولین لے رہے ہیں تو بار بار ڈوز اوپر نیچے ہو رہی ہے, چونکہ شوگر کنٹرول میں نہیں آ رہی, لیکن کوئی بھی ریئلائز نہیں کر رہا کہ وہ کاڈ لیور آئل یوز کر رہے ہیں, جس سے وہ چیز متاثر ہو رہی ہے. اچھا, بلکہ آج کل یہ بچوں کو بھی بہت ٹرینڈ ہوا ہوا ہے اومیگا 3 فش آئل دینے کا. جتنے بھی ان کے ملٹی وائٹامنس ہوتے ہیں بچوں کے, ان میں سب میں یہ چیز ہوتی ہے, جو کہ برین کے لیے کہتے ہیں, آئیز کے لیے بہت اچھا ہے. تو بچوں کو بھی کیا ہر بچہ نہیں لے سکتا؟ کیونکہ بچوں کو ڈائبٹیز وغیرہ وہ تو بیماریوں کی بات تو علیحدہ ہو جاتی ہے نا. آئی کیو وغیرہ جو ہے نا, جس کی آپ بات کر رہی ہیں, وہ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے. میں نے ایکچولی آپ کے آنے سے پہلے چند سال پہلے پروگرام بھی کیا تھا کہ بچوں میں اس کی کیا حفاظت ہے. تو وہ یہ کہ میموری ریکال جو ہوتی ہے آپ کی, جو انفارمیشن آپ کے دماغ میں اسٹور ہے, آپ اسے ریکال کرنا چاہتے ہیں, تو جو پاتھ ویز ہوتے ہیں ایک قسم کا آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے روڈ ہے, بجائے ایک ہی روڈ ہو مختلف جو نیٹ ورکس بن جاتے ہیں, تو وہ ریکال جو ہے وہ جلدی ہوتی ہے, یاداشت بہتر ہوتی ہے. تو یس اٹ ڈز ورک ان دیٹ کیس. نہیں تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے جیسا کہ آپ نے ابھی اس کا فش آئل کا بتایا کہ یہ گرم ہوتی ہے, اور اس میں تو اس طرح آئی تھنک جنرلی اسپیکنگ اس کی جو آپ ٹیبلٹس دیکھیں ویری اسمال, کاڈ لیور کی آپ ٹیبلٹس دیکھیں تو بڑے بڑے ہوتے ہیں. سو آئی تھنک مقدار کی ہم بات کر رہے ہیں, تو آئی ڈونٹ تھنک اس کا کوئی اتنی پرابلم ہے. بلکہ اگین یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کاڈ لیور آئل کی, اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تو آپ کو جو ہے میرے اوپینین میں تو آپ کو نہیں یوز کرنا چاہیے. اور خدا نہ خواستہ اگر آپ ایسپرین وغیرہ یہ خون پتلا کرنے کے لیے میڈیسن لے رہے ہیں تو پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں, چونکہ اس سے خون مزید پتلا ہو جائے گا, جو کہ ان سیلف زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے. لیکن بچوں کے وہ جو ملٹی وائٹامنس کا میں نے پوچھا وہ آپ دے سکتے ہو. ٹھیک ہے, بالکل. جی
اور ہم سب کچھ ہم معلوم کریں گے. ویسے نارملی جو ادویات جو ہیں وہ اویل ہو جاتی ہیں نارملی میڈیسن جو ہے عام بیماری کے لیے, کیا اس کی ادویات آرام سے مل جاتی ہیں, آسانی سے مل جاتی ہیں, اور کیا یہ مہنگی تو نہیں ہوتی؟ کیا اس کے بارے میں مطلب یہ کی جو میڈیسنس ہوتی ہیں, میڈیسن جو ہے یہ میڈیسن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جو سمپل پین کلرز ہیں, پیراسیٹامول وغیرہ ہے, کوکوٹامول ٹائپ میڈیسنس ہیں, آئیبوپروفین ٹائپ, یہ اتنی ایکسپینسو نہیں ہے. جو نئی میڈیسنز آ رہی ہیں, اور خاص کر جو اگر ہم بات کرتے ہیں رومیٹائڈ آرتھرائٹس کی بات کرتے ہیں, یہ اتنا کامن نہیں ہے, لیکن یہ زیادہ سیویئر شکل ہے آرتھرائٹس کی قسم کی. رومیٹائڈ آرتھرائٹس جو ہے یہ زیادہ سیویئر کنڈیشن ہوتی ہے. اس میں آپ کا جو اپنا امیون سسٹم ہے, آپ کے جسم کے جو اپنی فوج ہے, وہ آپ کی جو جوائنٹس ہیں انہیں اٹیک کرتی ہے. تو اس میں پھر جو آپ کو جو امیون سسٹم ہے اسے سپریس کرنے والی جو میڈیسنس ہیں, میتھوٹریکسیٹ وغیرہ اس ٹائپ کی نئی جو میڈیسنس ہیں, دے آر ویری ویری ایکسپینسو, خاص کر رومیٹائڈ آرتھرائٹس میں. اس میں پھر وہ گولڈ کے انجیکشن بھی ہیں, کافی اس میں ایکسپینسو جو میڈیسنس ہوتی ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کا آپ کو کس قسم کا پرابلم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جو سمپل پین کلرز ہیں یا کوڈین بیس میڈیسنس ہیں وہ اتنی پرابلم نہیں ہے, ایکسپینسو نہیں ہے. اینٹی انفلیمیٹریز اتنی ایکسپینسو نہیں ہے, لیکن نئی میڈیسن جو آ رہی ہیں دے آر کوائٹ ایکسپینسو. اگر ہم ہربل میڈیسن کی بات کرتے ہیں, کچھ فارمولیشنز ہوتی ہیں جو کہ خاصی اگر آپ بنائیں تو خاصی ایکسپینسو پڑتی ہیں. چونکہ پرائیویٹ, اگر ہم اپنی بات کرتے ہیں, دارالشفا کی بات کرتے ہیں, تو چونکہ پرائیویٹ علاج ہے, اس میں نہ صرف آپ کی جو سروس ہے وہ ہائی ہونی چاہیے, پر ایٹ دا سیم ٹائم افورڈیبل ہونی چاہیے, ریزنیبل ہونی چاہیے. تو اس زمن میں جو میڈیسن ہم بناتے ہیں, جیسے میں پہلے کہا کہ 15 to 20 پاؤنڈ ایوریج پرائس ہوتی ہے ہفتے کی دوائی کی. سو جو فیس ہے وہ تو آپ نے پے کر دی, لیکن جو میڈیسن ہے 15 to 20 پاؤنڈ ویک. سو اتنا کیا کہتے ہیں, ہمیں کافی عرصے سے ہمارے جو ناظرین ہیں ہوتا ہے کہ لوگ پروگرام دیکھتے ہیں, کوئی چیز مس ہو جاتی ہے, سمجھ نہیں آتی, تو ہم نے ایک بیڑا اٹھایا ہے کہ جو پروگرامز ہم کرتے ہیں تو انہیں جو ہم ایکسیسیبل کر دیں لوگوں کے لیے, کیونکہ ہر آدمی ریکارڈ نہیں کر سکتا. کئی لوگوں نے فرض کریں 10 منٹ دیکھے ہیں, باہر جانا ہے تو باقی پروگرام مس ہو گیا. تو اب ہم کر رہے ہیں کہ یہ جو پروگرامز ہیں ہم بیماری کے حساب سے, یہ جو موضوع ہوتا ہے ہمارا, ہم نے جو ہے ایک ویب سائٹ ہے یوٹیوب, اس پہ جو ہے ہم اپلوڈ کر رہے ہیں. تو اگر آپ یہ پروگرامز جو ہم کرتے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں, آپ یوٹیوب میں جائیں, دارالشفا آپ ٹائپ کریں, تو تمام باقاعدہ وہاں پہ چینل ہم نے بنایا ہے اپنا دارالشفا کا. تو دارالشفا کے جتنے بھی پروگرامز ہیں بیماری کے حساب سے, موضوع کے حساب سے, پارٹ بائی پارٹ جو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو کسی اور, سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, کسی اور جگہ پہ آپ جا کے ویب سائٹ, جیسے آپ کی ویب سائٹ ٹائپ کریں, اس میں آپ انٹر کریں اور اس کے آپ کی ویب سائٹ پہ نہیں مل سکتے نارملی؟ جی بالکل, آپ جو ہماری ہم کر رہے ہیں, ایک ہماری جو ویب سائٹ اب یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ تقریباً 3-4 سال پرانی ہو گئی ہے. اب ہم نئی ہماری جو ویب سائٹ بن رہی ہے, اس میں نہ صرف دارالشفا کی تمام ہسٹری ہوگی, باقاعدہ ہماری جو مینوفیکچرنگ فیسلٹیز ہیں اس پہ ہم پوری ایک ڈاکیومنٹری بنا رہے ہیں, اور پھر ایک ہمارا میڈیا سائٹ ہوگی, یہ جو پروگرام ذرا ہم کرتے ہیں جو لوگ دیکھے جا سکیں. ہاں, پھر ہمارے پروڈکٹ پیج ہوگا جس پہ جتنے بھی پروڈکٹس ہیں ہمارے لوگ دیکھ سکتے ہیں بیماری کے حساب سے ان میں کیا پڑا ہوا ہے انگریڈینٹس. پھر ہم نے کرنا ہے کہ وہ جو پروڈکٹس ہیں انہیں بنانے کا جو طریقہ ہے اس کی ڈاکیومنٹری ہم نے دکھانی کہ یہ پروڈکٹ ہے, یہ کرتا ہے, یہ اس میں پڑتا ہے, اور یہ ایسے بنایا جاتا ہے. ویری بیوٹیفل, تقریباً 6-7 مہینے بھی لگیں گے اسے بنانے میں. اس میں جو میڈیا کی سائڈ ہے اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی ہم یہ پروگرامز کرتے ہیں لوگوں کو انفارمیشن 24 گھنٹے جو ہے میسر ہونی چاہیے. تو اگر کوئی بیچارہ نہیں دیکھ سکتا یا کسی کو کام پہ جانا ہے تو وہ یوٹیوب پہ جائیں, دارالشفا آپ ٹائپ کریں, تمام جو پروگرامز ہم کرتے ہیں جو ان کے حصے ہیں بیماریوں کے حساب سے وہ آپ کے سامنے ہوں گے. آپ بیٹھیں اور اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ کے دیکھیں بیماری کے متعلق ڈیٹیلڈ انفارمیشن. جی بالکل, اگر ہم فرض کریں ہم آرتھرائٹس پہ کر رہے ہیں یا انسومنیا پہ کر رہے ہیں تو اس پہ ہوگا انسومنیا پارٹ 1, انسومنیا پارٹ 2, پارٹ 3. تو آپ پلے آل وہ 4-5 جو اس کے حصے ہیں آپ آرام سے بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں. یہ تو بہت اچھا کام ہوا ہے, کیونکہ اس سے بہت جو ہے آسانی پیدا ہو جائے گی ناظرین کو بھی, دیکھنے والوں کو بھی, اور جن کو کوئی تکلیف ہے وہ بھی اس سے وہاں سے بہت زیادہ استفادہ بھی کر سکیں.